اس پروگرام میں جناب ڈاکٹر میاں محمد رمضان اقبال کے نوجوان کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے اور آج کی اس نشست میں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے کچھ طلباء بھی شریک گفتگو ہیں۔ خودی کا سیر نہاں لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم FM 102.2 پہ اقبال اور نوجوان کے حوالے سے حاضر ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر میاں محمد رمضان اور میرے ساتھ طلباء ہیں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے۔ آج ہمارا موضوع ہے اقبال اور نوجوان۔ اس پروگرام کے اندر پہلے ہم کچھ گفتگو کریں گے اور اس کے بعد طلباء کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ شاعر مشرق، حکیم الامت، مفکر اسلام، مصور پاکستان علامہ محمد اقبال کے افکار پوری نسل انسانی کے لیے عموماً، امت مسلمہ کے لیے خصوصاً اور امت مسلمہ کے نوجوانوں کے لیے مزید خصوصیت کے ساتھ علم و دانش کا مخزن ہے۔ ان کا پیغام امن، ترقی، خوشحالی، محبت، سربلندی کا پیغام ہے۔ ان کی امیدیں نوجوان کے طبقے کے ساتھ سب سے زیادہ وابستہ تھیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ نوجوان نسل قوم کا مستقبل ہے۔ اگر یہ نسل تعلیم یافتہ، باصلاحیت، مہذب، روشن دماغ ہوگی تو قوم کا مستقبل بھی تابناک ہوگا۔ بصورت دیگر قوم اندھیروں میں بھٹکتی رہے گی۔ گویا قوم کا مستقبل نسل نو کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ نسل آگے بڑھنے کے لیے دین و دنیا کے تمام علوم سے بہرہ مند ہو، سائنس، ٹیکنالوجی کے نئے آفاق تک رسائی حاصل کرے۔ جو کام اس قوم کے بزرگوں کے ہاتھوں پایا تکمیل نہ پہنچے وہ اس قوم کے نوجوانوں کے ہاتھوں انجام پذیر ہوں۔ جس طرح اقبال خود قوم کے نوجوانوں کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، ان کو آرزو تھی کہ اسی طرح نوجوانوں کے اندر بھی احساس اور قوم کا درد پیدا ہو۔ اقبال کے دل سے ہمیشہ اس قسم کی دعائیں نکلتی تھیں: جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ رہتی تھی کوئی برق تپاں قلب و جگر میں، ایک ہجر کے رکھتا تھا اسے شوق سفر میں، کیوں حشر اٹھاتا نہ ہو جنوں اس کا فلک پر، لاتا تھا ستاروں کی خبر ثانیہ بھر میں، دیوار ٹھہرتی کوئی کیا اس کے مقابل، ایک دشت ابد گیر کا سودا تھا جو سر میں۔ آگے چل کے اقبال فرماتے ہیں: وا کر کے دلوں بیچ نئے دہر دریچے، کہتا تھا مت قید رہو شام و سحر میں، دھن تھی کہ زمانے کی نگاہوں میں بسا دے، کچھ خواب لیے پھرتا تھا وہ دیدہ تر میں، اللہ نے کیا عشق عطا اس کو کیا تھا، رہتا تھا ہر ایک آن وہ آقا کی نظر میں، اس جیسا کوئی صاحب اعجاز کہاں ہے، لے جائے جو احساس کو دنیا دیگر میں، جوں جوں کہ گزرتا چلا جاتا ہے زمانہ، آتا چلا جاتا ہے جہاں اس کے اثر میں۔ اقبال نوجوان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تو شاہی ہے بسیرا کر، پہاڑوں کی چٹانوں پر، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور۔ حضرات، علامہ اقبال مرحوم نے جو نوجوان ہے اس کو اپنے کلام کے اندر شاہین کے ساتھ اور چیتے کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ نوجوان جو ہے اسے اعلیٰ عزائم کا مالک ہونا چاہیے۔ اقبال کہتے ہیں: چیتے کا جگر چاہیے شاہین کا تجسس، جی سکتے ہیں بے روشنی دانش و فرہنگ۔ اور آگے چل کے وہ کہتے ہیں: وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ نوجوان جس نے شاہینوں کی بجائے جو وہ ہے ایسے پرندوں کی صحبت حاصل کی ہو کہ جن کے اندر کوئی خاص خوبیاں نہیں ہیں، تو وہ شاہین بننے کی بجائے وہ اور قسم کی عادات وہ لے لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہوئی نزاغ میں پیدا بلندی پرواز، خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاغ۔ شاہین کے بارے میں وہ کہتے ہیں شاہین جو ہے اس کے اندر بلند پروازی ہے، اس کے اونچے عزائم ہیں، یہ بہت بلندیوں پہ اڑتا ہے، بہت دوربین ہے، بہت دور سے اپنے ٹارگٹ کو، اپنے ہدف کو جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے اور پکڑ لیتا ہے۔ شاہین اپنے بچوں کو بہت بلندیوں تک لے جا کر وہاں بہت بلندی سے نیچے گراتا ہے اور اس اڑنا سکھاتا ہے۔ اور اس لیے اقبال یہ کہتا ہے کہ اگر شاہین کے بچے کووں کی صحبت میں چلے جائیں
اور اسی طرح نوجوان اگر گندی صحبت کا شکار ہو جائیں تو ان کے اندر شاہین کی صفات جو ہیں وہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ نظام تعلیم کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ آج کا جو نظام تعلیم ہے اس نے شاہین بچوں کے اندر وہ صفات پیدا نہیں کی جو ہونی چاہیے تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ پھر اپنے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اقبال یہ کہتے ہیں کہ نوجوان کے اندر غیرت، فقر اور استغنا ہونا چاہیے، اسے غلام نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا جو نوجوان ہے، جو اقبال کا مطلوب نوجوان ہے، اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پہ۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ جو اقبال کا نوجوان ہے اس کے اعلیٰ مقاصد ہیں۔ وہ کہتا ہے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ یعنی کرگس، یہ گدھ جو ہے یہ بھی فضا کی بلندیوں میں اڑتی ہے، شاہین بھی فضا کی بلندیوں میں اڑتا ہے، لیکن دونوں کے مقاصد اور ہیں۔ کرگس جو ہے وہ مردار کی تلاش میں نکلتی ہے اور شاہین جو ہے وہ زندہ کا شکار کرتا ہے، کبھی وہ مردار کے اوپر جو ہے وہ نہیں جھپٹتا۔ ایک دفعہ علامہ مرحوم کے ایک دوست تھے ابو العلا معری، ان کے پاس وہ گئے، انہوں نے آپ کے سامنے بھونا ہوا تیتر رکھا، اور اس بھونے ہوئے تیتر کو دیکھ کر علامہ مرحوم نے یوں خطاب کیا اور نوجوانوں کو ایک نئی روح، ایک نئی تڑپ دی۔ وہ کہتے ہیں، یعنی اس بھونے ہوئے تیتر کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات۔ اور آگے چل کے کہتے ہیں کہ جو شاہی نہیں بنتا اور جو شاہی نہیں بنتا اس کا وہی انجام ہوتا ہے جو اس بھونے ہوئے تیتر کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ وہ کہتے ہیں کہ جو نوجوان ہے اس کے اندر ہمت، جرت اور لڑنے کا، طوفانوں کے ساتھ لڑنے کا اس کے اندر جو ہے وہ فن ہونا چاہیے۔ اسی طرح اقبال کہتے ہیں کہ میرا جو نوجوان ہے اور میری جو دلی خواہش ہے کہ نوجوان جو ہے وہ ایسا ہو کہ جو آسمان کی بلندیوں کے اوپر جو ہے اسلام اس آسمان کی بلندیوں کی طرح اس کے جو ہیں وہ عزائم ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ اور پھر کہتے ہیں کہ نوجوان ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے کردار اور اس کی جوانی کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری۔ اور اگر کہتے ہیں کہ اگر ہو جنگ تو شیران غاب سے بڑھ کر، یعنی یہ نوجوان کہ جس کا شباب اور جس کا کردار اعلیٰ ہوگا، اگر ہو جنگ تو شیران غاب سے بڑھ کر، اگر ہو سلو تو رانا غزال تاتاری۔ یعنی یہ وہ ہے جس کو قرآن نے کہا رحماء بینہم و اشداء علی الکفار و رحماء بینہم، کہ یہ کفر کے مقابلے میں تو یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، جبکہ آپس کے اندر جب یہ بیٹھتے ہیں تو یہ رحیم و غفور ہیں اور نرم ہیں۔ تو یہ صفات جو ہے علامہ مرحوم نے جو ہے وہ نوجوانوں کے اندر جو بیان کی۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ نوجوان جو ہے اسے انتھک اور باہمت ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ اور پھر کہتے ہیں کہ شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، بردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ یعنی شاہین کے طرح نوجوان کو طوفانوں کے ساتھ لڑنا چاہیے اور اسے ایک فولادی تلوار کی طرح جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، اور طوفانوں کے اندر اس طرح کود جائے جس طرح آج حماس کے لوگ جو ہیں اسرائیلیوں کے خلاف جو ہیں وہ کودے ہیں۔ کہتے ہیں، اور اقبال جو ہے اپنے نوجوانوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ وہ اپنے جو نوجوان کو صرف کتاب کے اندر گم ہی نہیں دیکھنا چاہتے، وہ کتاب کا صرف قاری نہیں دیکھنا چاہتے، بلکہ اسے وہ صاحب کتاب جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، کتاب کو عملی جامہ پہنانے والے۔ اسی طرح اقبال جو ہے آج کے نظام تعلیم کے بارے میں گلہ کرتے ہمیں نظر آتے ہیں، کیونکہ آج کا نظام تعلیم جو ہے اس کے اندر وہ خودی، وہ بلندی نظر، وہ حوصلہ، طوفانوں سے لڑنے کی جرت
اور انقلابیت جو ہے اس کو مفقود کر رہا ہے، اس کو ختم کر رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں اس جنوں سے تجھے تعلیم نے بیگانہ کیا، جو یہ کہتا تھا خرد سے کہ بہانے نہ تراش، فیض فطرت نے تجھے دیدہ شاہین بخشا، جس میں رکھ دی ہے غلامی نے نگاہ نقاش۔ مدرسے سے تیری آنکھ نے چھپایا جن کو، خلوت کو ہو بیاں میں وہ اسرار ہیں کاش۔ شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ آج کا جو نظام تعلیم ہے اس نے بچوں کو لذتیات کے پیچھے لگا دیا ہے، اس نے جنسیات کے پیچھے لگا دیا ہے، آج کے نوجوان کو سہل پسند جو ہے نا وہ بنا دیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جو میرا نوجوان ہے وہ کم خوار ہے، کم خواب ہے اور کم گفتار ہے۔ کہتے ہیں کہ میرا جو نوجوان ہے وہ کم کھانے والا، کم سونے والا اور کم باتیں کرنے والا ہے۔ تو یہ ساری صفات جو ہیں اقبال نے اپنے نوجوان کے اندر جو ہے نا وہ بیان کی۔ اور پھر ایک نظم کے اندر اقبال اپنے نوجوانوں کو یوں مخاطب کرتا ہے کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ من ام کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا چارہ یارہ۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، تجھے آپا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ تو اقبال اپنے نوجوان کو للکار کر جو ہے اپنے نوجوان کو بار بار جو ہے وہ اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو۔ اور اقبال کی اسی پیغام کو ایک اور شاعر نے اپنے شعر کے اندر یوں کہا کہ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، اب عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ عزیز بچوں، میں یہ سمجھتا ہوں اور میرے نوجوانوں، آج کے حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں علامہ اقبال کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ آج ہمیں علامہ اقبال نے آج کے نوجوان کے اندر جو خوبیاں اپنے اندر دیکھنے کے لیے کہا ہے، ان خوبیوں کو ہمیں اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کرنا چاہیے۔ ہمیں بلند ہمت ہونا چاہیے، ہمیں دوربین ہونا چاہیے، ہم طوفانوں سے لڑنے والا ہونا چاہیے، ہمارے حوصلے اور عزائم جو ہیں وہ بہت بلند ہونے چاہیے، تب جا کر کے ہم دنیا کی رہنمائی بھی کر سکتے ہیں اور آج کے حالات کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوم اقبال کا یہی پیغام ہے، اور یوم اقبال کو منانے کا بہترین طریقہ بھی یہی ہے کہ اقبالیات کو پڑھا جائے، اقبال کے پیغام کو سمجھا جائے اور اقبال کے پیغام کو عام کیا جائے اور اسے اپنی عملی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ صرف ان کی نظمیں پڑھنے سے، ان کی غزلیں گانے سے اور ان کے ترانے دوسروں کو سنانے سے تبدیلی نہیں آ سکتی، تبدیلی عمل سے آئے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو عمل جو ہے عمل ہی سب کچھ ہے، اور غلامی سے اگر ہم چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، حالات کی سنگینی سے اگر ہم چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا واحد راستہ بھی یہی ہے کہ ہم نوجوانوں کو ان تعلیمات سے روشناس کروائیں، کیونکہ نوجوان ہی کسی قوم کا مستقبل ہے۔ اگر نوجوان محفوظ ہے، نوجوان کے اندر یہ خوبیاں ہیں، نوجوان کی جوانیاں بے داغ ہیں، ان کا کردار اچھا ہے، ان کے عزائم بلند ہیں، ان کے حوصلے عظیم ہیں، اور وہ امیدوں اور خواہشات پہ نہیں پل رہا بلکہ اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنانا جانتا ہے، تو یقیناً
کسی بھی قوم کا مستقبل شاندار ہوگا. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. اقبال کے یوم اقبال کا اور اقبال کا آج یہی پیغام ہے. السلام علیکم جناب. آپ نے جس طریقے سے اقبال کے موضوع کے اوپر ہمیں روشناس کروایا اور بتایا اس کے بارے میں، تو اس کے حوالے سے ہم آپ سے ایک دو چند سوالات آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اقبال کی جو فکر تھی نوجوانوں کے لیے، آج کے وقت میں جو نوجوان ہیں اس کو اس فکر کی طرف کس طریقے سے لایا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا ہے. میں نے عرض کیا نا کہ اقبال ویسے تو اس نے ہر طبقہ فکر کے بارے میں اپنے اشعار کہے ہیں، اور اپنے اشعار کے اندر اس نے وطن کو بھی ایڈریس کیا، قومیت کو بھی ایڈریس کیا، اور امت مسلمہ کے مسائل کے اوپر بھی بات کی، اور مسلمانوں کو یہ درس دیا کہ اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، یعنی اس کا جو دیس کا کانسیپٹ ہے وہ بھی آفاقی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک اسلام، جہاں تک اللہ اکبر کی آواز پہنچتی ہے، جہاں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا ہمارا جو ہے نا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، صرف یہی نہیں بلکہ پوری دنیا، وہ آگے چل کہتے ہیں کہ سارا جہاں ہمارا. اور اسی طرح ہماری جو شہریت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم ایرانی ہیں، ہم اردن ہیں، ہم ترکی ہیں. ہماری شہریت مصطفی ہے. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو ماننے والا ہے، ان کی نبوت کو ماننے والا ہے، وہ اس مملکت، اس امت کا، اس خلافت کا جو ہے وہ نمائندہ ہے. آج ہم اگر ان کی تعلیمات پہ اگر ہم عمل کریں اور ان کو ہم سمجھیں، ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کا جو ہے ادراک حاصل کریں کہ انہوں نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے. اور صرف ادراک ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہم اس کے اوپر عمل کریں. عمل کریں گے تو اس کے کوئی نتائج جو ہے وہ نکلیں گے. اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسل نو جو ہے وہ ان کی تعلیمات پہ چلے، تو ان کو سب سے پہلے ہم تعلیم دیں اور اس کے بعد ان کو اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے راغب کریں. السلام علیکم. مجھے عماد کہتے ہیں. آپ نے بڑے احسن طریقے سے بیان کیا اقبال کو. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ نے لفظ استعمال کیا اقبال مرحوم. کیا آپ کی نظر میں مفسر اور مفکر بھی مرحوم ہو سکتا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مرحوم تو ہم ہیں جو اقبال کی تعلیمات سے ناآشنا ہیں. اور میرے چند اور بھی سوالات ہیں. اگر ایک شعر ہے، مانتے ہیں ہم قائد و اقبال کو رہنما اپنا، مانتے ہیں قائد و اقبال کو رہنما اپنا، کاش رکھیں لاج بھی ان کے فرمان کی. آج کا نوجوان کیسے اقبال کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکتا ہے؟ اور آخری سوال میرا یہ ہے کہ آج کا نوجوان فارسی زبان سے ناآشنا ہے اور اقبال کا بیشتر کلام فارسی زبان میں ہے، تو کلام اقبال سے ہم کیسے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ شکریہ. جی، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اقبال زندہ ہے، اس کا کلام زندہ ہے، اس کا کلام سنا اور پڑھا جا رہا ہے آج وہ. لیکن مرحوم کا لفظ میں نے اس لیے بولا کہ یہ اسلامی تعلیمات کا ایک حصہ ہے. جب بھی اس دنیا سے چلے جانے والے شخص کے بارے میں بات کی جائے تو ہم مرحوم کہتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کو اس پہ رحم ہو. تو یہ ایک طرح کی دعا ہے، یہ اس معنوں میں نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ اقبال جب تک یہ دنیا رہے گی، جب تک یہ پاکستان رہے گا، جب تک یہ امت مسلمہ اس دنیا میں موجود ہے، اقبال کا ذکر جاری و ساری رہے گا. کیونکہ اقبال جو حکیم الامت ہے، اقبال مصور پاکستان ہے. اقبال جو ہے وہ نوجوانوں کا قائد ہے. اقبال نے مردہ امت کے اندر روح پھونکی ہے. اس لیے اقبال کبھی جو ہے وہ اس کو ہم مرحوم مطلب ہے کہ کبھی بھی وہ ہمیشہ کے لیے جو وہ ہمارے ساتھ وہ زندہ رہیں گے. باقی یہ بات ہے کہ ایک اور میں بات کرنا چاہوں گا کہ کسی نے یہ بات کہی ہے کہ اقبال اس دنیا سے چلے گئے ہیں. اقبال نہیں چلے گئے، وہ گھوڑا چلا گیا جس کے اوپر اقبال سوار تھے. ٹھیک ہے نا. اقبال کی روح اور اقبال کا کلام اور اقبال کی تعلیمات، اقبال کا فلسفہ جو ہے وہ زندہ و جاوید ہے اور آج موجود ہے. بالکل یہ صحیح فرمایا آپ نے. دیکھیں اقبال نے خودی کو کر بلند اتنا
کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اقبال نے خودی کا درس دیا ہے۔ خودی کیا ہے؟ خودی یہ ہے کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں۔ خودی کیا ہے کہ دوسروں کے آگے اپنا ہاتھ نہ پھیلائیں۔ تو آج کے نوجوان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا نوجوان یہ کل کا قائد ہے۔ آج کے نوجوان کے اندر اگر خودی ہے، غیرت ہے، فقر ہے، غلامی سے نفرت ہے، تو کل کا پاکستان آزاد ہے۔ اگر آج کے نوجوان کے اندر یہ خوبیاں نہیں ہیں، پیدا نہیں ہم کر سکے، تو آج کی طرح کل کا پاکستان بھی غلام ہے۔ جیسے آج ہم IMF کے غلام ہیں، لیکن آج کی صورتحال یہ ہے کہ 57 ممالک ہیں جس کے اندر 7ویں ایٹمی قوت بھی موجود ہے، اور اسلامی دنیا کے اندر بہترین وسائل ہیں، سب سے زیادہ تیل ہے، جدید قسم کے نہری نظام اور یہ چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی ایک ملک بھی نہتے فلسطینیوں کی مدد کو آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آزاد ہوں تو ہمیں اقبال کی تعلیمات پہ عمل کرنا۔ اور اقبال کی تعلیمات کیا ہیں؟ اقبال کی تعلیمات قرآن مجید کی تعلیمات ہیں۔ اقبال کی تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ نے اپنے نبی کو غلامی کے لیے نہیں بلکہ اپنے دین حق کو پورے ادیان باطلہ پہ غالب کرنے کے لیے بھیجا۔ تو جب ہم اپنا مقصد ہی بھول گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر ہمارا مقصد نوکری حاصل کرنا ہے، اگر ہمارا مقصد ڈگری حاصل کرنا ہے، اگر ہمارا مقصد جو ہے وہ چند لاکھوں والی تنخواہ والی جاب حاصل کرنا ہے، تو ہم تو اس ڈگری کے، اس نوکری کے، ان چند ٹکوں کے غلام ہو کے رہ گئے ہیں۔ تو اقبال تو کہتا ہے نا کہ شاہی جو ہے وہ کبھی قصر سلطانی کے گنبد پہ اپنا بسیرا نہیں کرتا، وہ چٹانوں پہ رہ لیتا ہے، پہاڑوں پہ رہ لیتا ہے، لیکن وہ کسی بادشاہ کے گنبد کے اوپر بیٹھنا کبوتر کی طرح گوارا نہیں کرتا۔ اس کی زندگی تو جو ہے پلٹنے جھپٹنے کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا، پلٹنا جھپٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ شاہین اپنے بچے کو جو ہے نا وہ یہ سبق سکھا رہا ہے کہ یہ جو کبوتر کے گوشت کھانے سے زیادہ جو ہے نا، یہ زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ جھپٹا جائے، اس کے ساتھ لڑا جائے۔ تو اقبال تمہیں کشمکش کی جو ہے نا وہ تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہ اگر ہم سیکھیں گے، ان باتوں کو اختیار کریں گے، بلندی پرواز کا ارادہ کریں گے، اپنے عزائم کو بلند کریں گے، اپنے اندر ہمت پیدا کریں گے، سست روی نہیں رکھیں گے، کھا پی کر سونے والے نہیں بنیں گے، تو ہم آنے والے جو حالات ہیں، مشکلات ہیں، ان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ لیکن اگر ہم صرف کھانے پینے کے پیچھے پڑے رہے اور اچھے کپڑے پہننے کے پیچھے پڑے رہے اور AC کے اندر سوئے رہے، تو پھر ہمیں دنیا کے جو طوفان ہیں ان سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تیسری بات آپ نے جو کہی ہے کہ علامہ مرحوم کا جو بیشتر کلام ہے وہ فارسی کے اندر ہے، بلکہ کور اگر کہیں کہ جو اصل ان کا کلام ہے وہ فارسی کے اندر ہے، تو یہ بات بالکل فکر مندی کی ہے کہ آپ تو فارسی کی بات کر رہے ہیں، میں تو اردو کے بارے میں فکر مند ہوں۔ کبھی ہم کلاس کے اندر اردو میں بات کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ آپ نے کیا کہا، کبھی کوئی مشکل لفظ بول دیں تو ہمارے اپنے کلی کہتے ہیں سارے یہ تو لفظ ہم نے کبھی سنا ہی نہیں آج تک۔ تو اس وقت تو اردو خطرے کے اندر ہے، تو اس کا اہتمام تو جو مختلف تعلیمی ادارے ہیں یا مختلف جو تحقیقی ادارے ہیں اس کو اس بات کا کرنا چاہیے کہ اس کلام کو جو ہے نا وہ نوجوانوں تک پہنچانے کا کیا بندوبست ہو۔ جس طرح عرفان بھٹی صاحب یہ بتا رہے تھے کہ رفا FM 102 جو ہمارا چینل ہے، اس نے فارسی کلام کا انگلش اور اردو میں ترجمے کا اہتمام کیا ہے۔ یہ باقاعدہ ریڈیو کے اوپر جو ہے نا وہ سنایا جاتا، آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلام کو سمجھنے کے لیے آج میں خصوصی طور پر یہ کتابیں لاتے ہیں۔ مثال طور پر یہ پہلی کتاب ہے، اس کا نام ہے مطالب کلام اقبال اردو، یعنی اردو حصے کا بھی ہے اور فارسی حصے کا بھی ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ آپ جو بھی شعر پڑھیں گے، ہر نظم کے ہر شعر کا یہاں پہ مطلب دیا گیا ہے۔ مولانا غلام رسول مہر نے اس کا ترجمہ اور تشریح لکھی ہے، بہت ہی عمدہ کتاب ہے اقبالیات کو سمجھنے کے لیے۔ اس کا ایک حصہ اردو کے لیے ہے اور ایک حصہ
فارسی کے لیے. اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی تو آپ جو ہے نا یہ دیکھیں, جیسے یہ شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا کہ کم خور و کم خواب و کم گفتار باش, گرد خود گروندہ چوں پر کار باش. کم کھاؤ کم سو کم بولو, اپنی ذات کے گرد اس طرح رہو جیسے پرکار اپنے گرد گردش کرتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, اپنے آپ کے اس کو سنواریں, اس کو یہ اندر خوبیاں پیدا کریں, کیونکہ آپ کا جو اپنا آپ ہے جس کو سیلف کہتے ہیں, جب تک یہ نہیں سنورے گا دنیا نہیں سنورے گی. ٹھیک ہے, ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم دوسروں کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش نہیں کرتے. اچھا, اسی طرح یہ ایک خطبات اقبال پہ ایک کتاب ہے, اقبال کے خطبات کو سمجھنے کے لیے. یہ کلیات اقبال ہے, یہ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے. مغل صاحب یہ نظر آ رہی ہے کتاب, یہ والی بہت خوبصورت کتاب ہے. اور اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس میں مثال کے طور پہ یہ لفظ آب ہے, یہ آب اس کا مطلب کیا ہے, پانی. اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جو اقبالیات کی, علامہ اقبال کی جو کتابیں ہیں, کون سی کتاب کے کس صفحے پر یہ لفظ کس نظم کے اندر استعمال ہوا ہے. یہ پوری تشریح ہے, بہت ہی خوبصورت کلید یہ تیار کی ہے. اور یہ کامران اعظم سہروردی صاحب ہیں, یہ ان کی تحقیق ہے. اقبالیات کو سمجھنے کے لیے یہ کتاب بھی بہت ہی بنیادی چیز ہے. اسی طرح ایک یہ کتاب ہے مطالب اقبال, یہ مقبول انور داؤدی کی کتاب ہے. یہ اقبالیات کی ڈکشنری ہے, لغت ہے. آپ کوئی بھی لفظ جو ہے وہ اس میں آپ دیکھیں اور آپ کو اس کی پوری جو معنی ہے وہ آپ کو اس کے اندر جانا مل جائیں گے. تو یہ ایک طریقہ ہے علامہ اقبال کے اردو اور فارسی کلام کو سمجھنے کا, کیونکہ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں ہم اس پر عمل نہیں کر سکیں گے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہر حوالے سے اقبال کی کلیات کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا آشنا کیا اور اقبال کے پیغام کا ہمیں تھوڑا بتایا. لیکن ایک سوال ہے میرا آپ سے کہ آج کل کے جو دور میں جو ہمارے ابھرتے ہوئے نوجوان ہیں یا جو ہمارے ایک طرح سے مستقبل کے معمار بھی ہیں, نوجوان طبقہ جو ہے, اس حوالے سے اقبال کے بہت سے ایک لفظ اقبال کے ذکر میں بہت سا شامل رہا ہمیشہ, شاہین. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, آپ نے بھی شاہین کا ذکر کیا, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ شاہین کا استعمال کیوں اقبال نے زیادہ اہم سمجھا؟ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیں, جو شاہین کا لفظ جو ہے, شاہین اگرچہ ایک پرندہ ہے, اور اقبال نے اپنے نوجوان کے لیے, امت مسلمہ کا جو نوجوان ہے اس کے لیے شاہین کا لفظ استعارہ کے طور پہ استعمال کیا. استعارہ ہوتا ہے کہ جب ہم مکمل طور پر تشبیہ ہوتی ہے نا, جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کا ہے, تو جب مکمل طور پہ اس چیز کو استعمال کر لیا جائے تو وہ استعارہ کہلاتا ہے. تو اقبال نے یہ جو شاہین ہے اس کے اندر بے شمار خوبیاں ہیں. مثال کے اندر اس کے اندر ایک خوبی ہے بلند پروازی, یعنی یہ بہت نیچے نہیں, بہت بلندی پہ اڑتا ہے. 3.25 کلومیٹر کی بلندی سے خرگوش کو تاڑ لیتا ہے, اتنی اس کی نگاہ جو ہے نا تیز ہے, جس سے باریک بینی اور دور اندیشی کا سبق ملتا ہے. شاہین اپنے بچوں کو 10,000 فٹ کی بلندی سے دھکا دے کر اڑنا سکھاتا ہے, جس سے خطرے میں کودنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. شاہین اپنا شکار کھاتا ہے, مردار کے قریب بھی نہیں جاتا. یعنی یہ اتنی بڑی صفت ہے کہ وہ مردار نہیں کھاتا, شاہین خود شکار کرتا ہے. اور اس سے خودداری کا سبق ملتا ہے کہ بھوکے مر جاؤ لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ اور نہ ہی کسی سے حرام کھاؤ. اچھا, طوفان کے دوران جب دوسرے پرندے پناہ ڈھونڈتے ہیں تب شاہین بادلوں سے بھی بلند ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے شاہین کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ بادلوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. علامہ اقبال نے ہمیشہ مسلم نوجوان کو شاہین سے تشبیہ دی. وہ قوم کو شاہین صرف دیکھنے کے خواہاں تھے. شاہین وہ استعارہ ہے جو دور اندیشی, بلند ہمتی, بے خوفی, اعتماد و بلند پروازی کا مجموعہ ہے. علامہ اقبال مسلم نوجوانوں میں شاہین کی صفات دیکھنے کے خواہاں تھے, اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری کے اندر لفظ شاہین جو ہے وہ جگہ جگہ پہ استعمال کیا.
السلام علیکم. جناب اقبال نے جو نوجوانوں کے متعلق جو اپنی فکر ظاہر کی ہیں ان میں سے ان کا ایک بہت بڑی فکر یہ تھی کہ مغربی تہذیب کو نوجوان اپنانے لگے ہیں. تو آپ کے خیال میں اقبال اگر آج ہوتے تو ان کی تعلیمات کی روشنی میں وہ کیا کرتے؟ ایسا ان کی کیسے یعنی کہ مغربی تہذیب سے بچانے کے لیے کیا کرتے ہو اپنے نوجوانوں کے لیے؟ دیکھیں علامہ مرحوم نے مغربی تہذیب کے اوپر بھی تنقید کی ہے، اور مغربی تنقید کو بھی مغربی تہذیب کا انہوں نے اس وقت پوسٹ مارٹم کیا. یعنی آپ دیکھیں نا کہ 1876 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1938 میں علامہ مرحوم اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے. پاکستان بننے سے پہلے اس وقت انہوں نے جرمنی کے اندر جا کر بھی جرمنی میں رہے، یورپ کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ٹھیک ہے. اور پھر ان کی جمہوریت کے بارے میں یہ کہا کہ جمہوریت جو ہے نا اس کی انہوں نے خامیاں بیان کی ہیں. کہتے ہیں کہ اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانہ جسے کھولا نہیں کرتے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. تو آج آپ دیکھیں کہ علامہ مرحوم آج ہوتے تو آج بھی وہ اپنی امت کو وہی درس دے رہے ہوتے جو درس انہوں نے آج سے 1 صدی پہلے اپنے نوجوانوں کو دیا. اور وہ سبق کیا تھا کہ سبق پھر پڑھ امانت کا، دیانت کا، لیا جائے گا کام تو اس سے دنیا کی امامت کا. تو یہ جو ہے نا سبق جو ہے نا شجاعت، دیانت، امامت، یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی کا درس وہ دیتے، اور قوم کو غیرت دلاتے، ان کی خودی کو بلند کرنے کی کوشش کرتے، ان کو بلند پروازی اور دور اندیشی کا درس جو ہے نا وہ دیتے. تو آج کے نوجوان کو بھی چاہیے کہ اقبال کو پڑھیں، اقبال کو سمجھیں اور اقبال پر عمل کریں اگر وہ آزاد اور ایک اچھی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. ورنہ کہتے ہیں نا غلامی میں ناکام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوقیں یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو آج بھی یقین محکم، عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی کی یہ ہیں تدبیریں. تو یہ اگر ہم کچھ اس کے اوپر جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اقبال کو پڑھنا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو جناب آپ نے بڑی خوبی سے شاہین کی صفات آپ نے بیان کی، اور ساتھ آپ نے بیچ میں چیتے کا بھی ذکر کیا. تو چیتے کی ایسی کون سی صفات ہے جن سے نوجوانوں کو سبق لینا چاہیے؟ دیکھیں جو چیتا ہے، چیتے کا استعمال بھی جو علامہ مرحوم نے اپنی شاعری میں کیا ہے، میں نے شعر بھی ان کا پڑھا ہے. تو چیتا جو ہے نا، چیتے کے اندر بھی کچھ خوبیاں ہیں. مثال کے طور پہ چیتا جو ہے وہ اپنے شکار کو، کبھی آپ نے یہ نیشنل جیوگرافک پہ یا جو ڈسکوری لائک چینل ہیں ان پہ دیکھا ہو تو کبھی چیتے نے یا شیر نے کبھی بیٹھے ہوئے کو شکار نہیں کیا. وہ پہلے اس کو اٹھاتا ہے، پھر اس کو بھگاتا ہے، کبھی کبھی اس سے کھیلتا ہے اور پھر اسے شکار کرتا ہے. اور چیتے کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے شکار کی جو سپیڈ ہوتی ہے اس سے کئی گنا اپنی سپیڈ کو بڑھاتا ہے اور پھر اس پہ جا کے وہ جھپٹتا ہے. پھر آپ نے ایک اور دیکھا ہوگا کہ مگر مچھ جو ہے یہ ساری چیزوں کو کھا جاتا ہے، اور چیتا جو ہے یہ مگر مچھ کے اوپر درخت پہ چڑھ کے یہ چھلانگ لگاتا ہے پانی کے اندر، اور اس کو گردن سے پکڑ کے جو ہے نا وہ باہر لے آتا ہے. تو یہ اس کا جو جگر ہے، اس کی جو قوت ہے، اس کی جو دوڑنے کی رفتار ہے وہ بہت تیز ہے. تو ان خوبیوں کو اس طرح چیتا اور شیر یہ بھی مردار نہیں کھاتے. جس طرح شاہین مردار نہیں کھاتا، اسی طرح شیر بھی مردار. اچھا، ان کی ایک خوبی اور بھی ہے کہ یہ شیر اور چیتا جو ہے یہ اپنا شکار دوسروں کے لیے تو چھوڑتے ہیں لیکن دوسرے کا چھوڑا ہوا شکار یہ نہیں کرتے. لہٰذا ان خوبیوں کی بنیاد پہ
جو چیتے کا لفظ جو ہے وہ اقبال نے اپنی شاعری کے اندر استعمال کیا ہے۔ سر میرا آپ سے ایک سوال ہے، اقبال بظاہر اپنے کلام میں مغربی تہذیب پر تنقید کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، مگر ان کا ظاہری حلیہ، میری مراد یعنی ان کے چہرے پر سنتے رسول داڑھی نہیں تھی، تو کیا ان کی شخصیت یا ان کی شاعری، ان کی تعلیمات میں آپس میں تضاد نہیں نظر آتا یہاں؟ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اس سوال کا بہتر جواب تو اقبال مرحوم اگر زندہ ہوتے، ان سے سوال کیا جاتا تو وہ خود اس کا جواب دیتے، لیکن ان کی شاعری، ان کے افکار، ان کے اقوال اس بات کی پہ دلالت ہیں یا اس بات پہ کی گواہی ہیں کہ عشق مصطفیٰ جو ہے ان کی روح اور جان تھی۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں درود پڑھتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو میرا وجود پانی پانی ہو جاتا ہے، اور اس کیفیت میں غرق ہو کر درود پڑھنا کہلاتا ہے۔ اگر کوئی اس طرح درود پڑھنا اپنا شعار بنائے تو پھر اس کے بندہ مومن بننے میں دیر نہیں لگتی، پھر آپ اس کی ظاہری شکل و صورت پہ نہ جائیں۔ اقبال نے مرد مومن بننے کا ایک نسخہ یہ بھی تجویز کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشہ دامان اوست۔ اقبال نے عشق مصطفیٰ کو جب اپنا زاد راہ بنا لیا، خود کو ان کی غلامی اور محبت میں فنا کر دیا، تو اس کی نظر جدھر اٹھی اسے اول تاخر انہی کی ذات کے جلوے نظر آئے، اور وہ بے ساختہ پکار اٹھے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ اور حضور کی محبت میں اسے وہ نشاط آگی کیفیت حاصل ہو گئی کہ بے اختیار ان کی زبان سے یہ شعر نکلا کہ خاک یثرب از دو عالم خوش تارست، اے خنک شہرے کے آنجا دل براست۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیمیا ہے، اقبال کہتے ہیں، کہ جس میں فنا ہو کر انسان کو سوائے محبوب کے جلووں کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ جس طرف دیکھتا ہے وہ اپنے سامنے نور مصطفی کے جلووں کو بے نقاب پاتا ہے، اور وہ حکیم الامت اقبال کا ہم نوا ہو کر پکارنے لگتا ہے کہ ہر کجا بینی جہاں رنگ و بو، آنکھ از خاکش بر بید آرزو، یار نور مصطفیٰ او راست بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ ست۔ اس لیے اقبال مسلمان کی منزل کا تعین کرتے ہوئے اس حقیقت کی نشاندہی ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ جس کے عشق مصطفیٰ کی یہ کیفیت ہو، محبت رسول اس لیول کی ہو، تو کیا ہم ان کے اب ظاہری رنگ و روپ کو دیکھتے رہیں گے، یا ان کے دل کے اندر سے اٹھنے والی ان لہروں، ان جذبوں اور ان خیالات کو دیکھیں گے جو آج ان اشعار کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں؟ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ظاہری شکل و صورت میں نہیں جانا چاہیے، اصل ان کے کلام اور ان کے پیغام کے اوپر جو ہے نا وہ توجہ دینی چاہیے۔ میرے پاس جناب جیسے ابھی آپ نے ذکر بھی کیا، ہر حوالے سے نوجوانوں کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، تو اقبال کی تاریخ میں یا اقبال کے اس وقت میں جو نوجوانوں کو دیکھنا چاہیے تھا اور آج کل کے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو یونیورسٹیز کالجز کے جو طالب علم ہیں تو انہیں کس جوش و جذبے یا کس ولولے کے ساتھ اپنا یا اقبال کے دن کی اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اور نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا اینڈ میں؟ دیکھیں، ابھی تک تو ہم نے اقبال کے پیغام ہی پر بات کی ہے۔ ہمارا اصل میں المیہ یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، آپ کو پتہ ہے یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے عمر بھر حج اور عمرہ اسی لیے نہیں کیا کہ ان کی پوری عمر یہودیوں کے خلاف لڑتے لڑتے بیت المقدس کے تحفظ کے لیے گزر گئی، اور اتنی جنگیں ہوئیں، اتنی سازشیں ہوئیں کہ ان کو یہ موقع ہی نہیں ملا پوری عمر کہ یہ حج اور عمرے کے لیے جاتے، اور انہوں نے بیت المقدس کو یہودیوں کے پنجے سے آزاد کروایا۔ یہ فرمایا کرتے تھے اپنے کمانڈروں کو کہ اگر آپ کے سامنے دو لشکر ہوں،
ایک لشکر گیدڑوں کا ہو اور اس کا کمانڈر شیر ہو، اور دوسرا لشکر شیروں کا ہو اور اس کا کمانڈر گیدڑ ہو، تو وہ کہتے تھے کہ آپ نے شیروں کے لشکر کے اوپر حملہ کرنا ہے، گیدڑوں پہ حملہ نہیں۔ وجہ اس کی یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ جن شیروں کا لیڈر گیدڑ ہے وہ ان شیروں کو کیا بنا دے گا؟ گیدڑ بنا دے گا، اور جن گیدڑوں کا لیڈر شیر ہے وہ گیدڑوں کو کیا بنائے گا؟ شیر بنا دے گا۔ تو قومیں قیادت سے بنتی ہیں۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج ہمارا ملک جو ہے وہ گیدڑوں کے حوالے ہے، شیروں کے حوالے نہیں ہے۔ شیروں کے حوالے ہوتا امت مسلمہ تو آج سارے لوگ اس اسرائیل کو جو ایک انگوٹھا رکھنے سے، یعنی دنیا کے نقشے پہ اگر انگلی رکھیں تو اسرائیل اس کے نیچے دب جاتا ہے، لیکن 57 اسلامی ممالک کے سامنے اس نے غزہ کو ملیہ میٹ کر دیا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں اقبال کے نام کو مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے یہ یوم اقبال کی چھٹی ختم کر دی تھی۔ کیوں ختم کی؟ کہ اقبال کی فکر کو ختم کیا جائے، یعنی اقبال کی فکر کو چھٹی کروا دی جائے۔ تو اللہ بھلا کرے یہ جن لوگوں نے یہ چھٹی بحال کی ہے تاکہ اقبال، لیکن چھٹی بحال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھٹی والے دن آپ سارا دن سوئے رہیں، سارا دن آپ کھاتے پیتے رہیں، بلکہ آپ اپنے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے قوم کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں، اپنی امت کے بارے میں سوچ و بچار کریں کہ میں اس وقت اس کے لیے کیا رول پلے کر سکتا ہوں۔ اقبال کے پیغام کو پڑھیں کہ اس نے امت کے لیے کیا کہا، نوجوان کے لیے کیا کہا، ملک کے لیے کیا کہا، وطن کے لیے کیا کہا۔ اس کے پیغام کو سمجھیں اور اس پیغام کو آگے لے کے چلیں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور اس پہ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو عمل کرنے کی اس پہ دعوت بھی دیں۔ تو یہ آج کی جو یوم اقبال ہے اس کا اصل پیغام یہی ہے کہ ہم اس پیغام کو سمجھیں اور اس پیغام کو عام کریں۔ تو حضرات، اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ پروگرام جو ہے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ میں تمام طلباء کا شکر گزار ہوں کہ جو آج کے اس پروگرام کے اندر تشریف لائے، انہوں نے سوالات کیے اور اقبال کے پیغام کے حوالے سے بات کو آگے بڑھانے میں ہمارا ساتھ دیا۔ میں رفا 102.2 کے آج کے اس پروگرام سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یوم اقبال کے حوالے سے آج کی خصوصی نشریات میں آپ نے گفتگو سماعت فرمائی جناب ڈاکٹر میاں محمد رمضان صاحب کی۔ ان کا موضوع تھا نوجوانوں کا اقبال، اور یہ پروگرام پیش کیا رفا FM 102.2 نے، رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کی آواز۔